मैं हूँ अरीहा और आप मेरा चैनल देख रहे हैं अरीहा कहानियाँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम 3 बहनें और 1 भाई था। बहुत ही अच्छी फैमिली थी। हमारे अब्बू गवर्नमेंट जॉब करते थे और 2 बहनों की शादी हो चुकी थी। मैं तीसरे नंबर पर थी। घर में लाडली और सबकी चहेती। लेकिन एक दिन मेरा रिश्ता आया और उन्होंने मुझे पसंद भी कर लिया। जब मुझे लड़के की तस्वीर दिखाई गई तो मुझे बहुत शर्म आई। मैंने झिझकते झिझकते शर्माते हुए उसकी तस्वीर देखी तो दिल में कुछ कुछ होने लगा और अच्छा भी लगा। खैर, दोनों तरफ से जब हाँ हो गई तो शादी के दिन करीब आने लगे। शादी की सारी तैयारियां मुकम्मल होने के बाद जब मैं रुखसत होकर अपने ससुराल आ गई तो तमाम रस्मों के बाद मुझे कमरे में भेज दिया गया। वहाँ पर भी मेरे ससुराल वालों ने मुझसे बहुत ही शरारतें वगैरह की और अपनी रस्में पूरी की। छोटे देवर ने घुटना पकड़ा और मुझसे पैसे लिए। इसी तरह ही खुशगप्पियों में होते हुए रात के 12 बज गए। जब सब कमरे से निकल गए तो मेरे शोहर, जिसका नाम अहमद था, कमरे को कुंडी लगा दी और मेरे पास आकर बैठ गया और मेरा घूंघट उठाकर मुझे मुंह दिखाई में 2 कड़े दिए जो उसने मुझे अपने हाथों से पहना भी दिए थे। फिर मेरे साथ फ्री होने के लिए थोड़ी थोड़ी सी बातें करने लगा। मैंने अहमद को और अहमद ने मुझे पहली दफ़ा एक दूसरे को देखा था, क्योंकि ये मेरा फैमिली के बाहर रिश्ता हुआ था। फिर अहमद आहिस्ता आहिस्ता मेरे हाथ को पकड़ने लगा और मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़कर उसको आहिस्ता आहिस्ता सहलाने लगा। उसके हाथ की गर्मी से मेरे जिस्म में एक लहर सी दौड़ गई और मैं शर्मा के सिमट सी गई और डर भी गई थी इस बात से कि न जाने आज रात क्या होगा। शायद ये कैसी रात थी जो मैंने अपनी सहेलियों से कुछ नहीं सुना था और मेरी अपनी बहनों ने भी मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया हुआ था, क्योंकि क्योंकि मैं एक बहुत ही पढ़ाकू पढ़ाकू सी लड़की थी और दोस्तें भी इतनी ज़्यादा नहीं थीं जिन्होंने मुझसे कोई इस तरह की बात शेयर की हो। मेरी तो मुझे किसी बात का पता ही नहीं था। खैर, दिल में एक खौफ लिए मैं इसके पास बैठी रही। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता मुझसे बातें करनी शुरू की और मुझसे कहा कि ये जो पास फ्रूट पड़ा हुआ है ना, ये काटो और ख़ुद भी खाओ, मुझे भी खिलाओ, क्योंकि इससे पहले मैं किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार भी नहीं हुई थी। मैंने अहमद को अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था और इतने करीब कि मेरी इससे सांसें बंद होने को थीं। मैंने डरते डरते और कांपते हुए हाथों से थोड़ा सा फ्रूट काटा और उनको दे दिया। वो मेरे हाथों को लरसता हुआ देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे और पूछ रहे थे कि नौशी, तुम मुझसे क्यों डर रही हो? मैं तो तुम्हारा जीवन साथी हूँ और आज की रात हमारे लिए एक बहुत ही ख़ास रात है। क्या तुम्हें पता है कि सुहाग रात क्या होती है? शर्म से मेरा रंग सुर्ख हो गया और मुझे नहीं पता कि मैं क्या इसका जवाब देती। मैंने जल्दी से अपना हाथ छुड़ा के कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है। मैं वॉशरूम में गई तो मैं अंदर से कुंडी लगा ली और मैं खौफ के मारे मेरे दिल में एक हलचल सी मच रही थी। धड़कन तेज़ हो रही थी। मुझे नहीं पता था कि आज की रात क्या होगा, लेकिन एक खौफ जो मेरी जान लिए जा रहा था। मैंने सबसे पहले अपने कपड़े तब्दील किए। भारी भरकम अरूसी जोड़ा जो मुझे सुबह से ही पहना दिया गया था, मैंने सबसे पहले उसे उतारा। फिर सारे जेवरात खुद ही उतारे और वॉशरूम में कपड़े चेंज करके एक साइड पे होकर बैठ गई। जब अहमद ने देखा कि काफ़ी टाइम हो गया है मैं बाहर नहीं आई
تو اس نے دروازہ نوک کرنا شروع کر دیا۔ جب اس نے دستک دی اور کہا نوشی باہر آؤ، میں اندر چپ تھی۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا، نوشی باہر آؤ، پلیز تنگ نہیں کرو، باہر آؤ۔ لیکن مجھے تو ایک انجانا سا اس سے خوف تھا۔ میں نے اندر سے کہا، میں نے باہر نہیں آنا، آپ پہلے روم سے باہر جاؤ۔ پھر احمد نے بولا کہ ہم دونوں شریک حیات ہیں، پلیز میری بات مانو نوشی اور باہر آؤ۔ میں نے بہت ہی خوف اور لرزتے ہاتھوں سے کنڈی کھولی اور کمرے میں آ گئی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر پھر مجھے بیڈ پہ لے گیا اور آہستہ آہستہ پھر میرے قریب سے قریب تر ہوتا گیا۔ مجھے اس سے بہت ہی خوف آ رہا تھا اور وہ بار بار مجھے تسلیاں دے رہا تھا کہ نوشی کچھ نہیں ہوتا، ہم دونوں میاں بیوی ہیں اور آج کی رات ہم جو کچھ کریں گے وہ جائز ہے۔ بہت ہی کشمکش کے بعد اس نے میرے کپڑے اتارنے شروع کیے۔ کبھی میں سکون محسوس کرتی تھی اور کبھی میں ڈر جاتی تھی۔ اس کشمکش میں اس نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کے دل کی دھڑکن کو میں واضح سن سکتی تھی، محسوس کر سکتی تھی۔ اس رات اس نے میرا سارا خوف اتار دیا۔ اس کی سانسیں جو کہ اس ٹائم بہت گرم تھیں اور مجھے اس کی گرمی میں سکون محسوس ہونے لگا۔ میں نے اس سے بہت روکا لیکن وہ میری ایک بھی نہیں سن رہا تھا۔ پھر اس کا جو دل چاہا اس نے کیا۔ رات ساری اسی طرح گزر گئی۔ صبح مجھے ہوش نہیں تھا کہ میں کدھر ہوں۔ رات جاگتی ہوئی آنکھیں سب کو بتا رہی تھیں کہ میری نیند پوری نہیں ہوئی۔ سرخ آنکھوں کو چھپانے کی میں نے بہت کوشش کی، لیکن میری حالت رات کا سارا منظر بیان کر رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی دروازے پہ دستک ہوئی۔ میری بڑی نند احمد کی سسٹر دروازے پر تھیں اور انہوں نے مجھے آواز دی، نوشی تمہاری بھابھی اور بھائی آئے ہیں، ناشتہ لے کر باہر آ جاؤ، سب مل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ لیکن میری حالت ایسی نہیں تھی کہ میں باہر جاتی، اس لیے وہ سب میرے کمرے میں آ گئے۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ اپنے ارد گرد کر لیا اور ایسے سہم کر بیٹھ گئی۔ پھر جب احمد باہر چلے گئے اور میری باجی پاس اور میری بھابھی پاس میرے روم میں تھیں تو میں نے ان کے گلے لگ کر رونا شروع کر دیا کہ بھابھی مجھے امی کے پاس جانا ہے، مجھے گھر لے چلو۔ بھابھی پریشان ہو گئی اور مجھ سے پیار سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے نوشی؟ تو میں نے بتایا، آپ نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا، آپ مجھے یہاں سے لے جاؤ بس، مجھے احمد کے ساتھ نہیں رہنا، احمد ایسے ہیں، احمد ویسے ہیں۔ میرے منہ میں جو آ رہا تھا میں بولے جا رہی تھی، لیکن بھابھی ہنس رہی تھی میری باتوں پہ اور بڑے پیار سے بولی کہ آئیں گے نا ہم رات کو تمہیں لینے کے لیے، تو آپ تیار رہنا، ہم آپ کو لے کے جائیں گے۔ گھر میں میں رو رہی تھی اور پھر چپ ہو گئی۔ میری حالت بہت خراب ہو رہی تھی کیونکہ میں ساری رات سوئی نہیں تھی۔ مجھ سے ناشتہ بھی نہ کیا گیا اور میں ان کے جانے کے بعد شاور لیا، کپڑے چینج کیے اور جب بھی احمد میرے سامنے آتے تو میری نظریں نیچے ہو جاتیں۔ مجھے ان سے بہت ہی حیا آ رہی تھی۔ میں بیٹھی بھی اپنا منہ چھپا لیتی تھی گھٹنوں میں۔ مجھے احمد سے بہت شرم آنے لگی، لیکن اس کی آنکھوں میں بہت ہی شرارت بھری ہوئی تھی۔ میرے لیے آتے جاتے بڑے پیار بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے اور آنکھوں سے مجھے چھیڑ بھی رہے تھے۔ پھر سارا دن میرا اسی طرح لیٹ کر گزر گیا۔
جب جب رات کو ولیمے کی تقریب میں میں تیار ہو کر گھر آئی تو احمد مجھے دیکھتے ہی رہ گئے، کیونکہ میں تو کل سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اور پھر احمد مجھے اپنے ساتھ لے کر اسٹیج پر بیٹھ گئے۔ میرے گھر والے بڑے جوش اور خوشی کے ساتھ مجھے لینے کے لیے آئے تھے۔ میں امی کے گھر گئی تو میں امی کے ساتھ لپٹ کر بہت روئی۔ امی ایک دم پریشان ہو گئیں اور امی نے مجھے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ اب میں نے کہا، امی مجھے نہیں رہنا احمد کے ساتھ، یہ بہت گندا ہے، اس نے مجھے ساری رات بہت تنگ کیا ہے۔ تو امی نے ہنسنا شروع کر دیا اور بولی کہ یہ آپ کا جیون ساتھی ہے اور یہ آپ کی ازدواجی زندگی ہے، اب آپ میاں بیوی ہو، اس رشتے کو سمجھو۔ خیر پھر میں نے اس کے بعد اپنے آپ کو کچھ مضبوط کیا اور سب کی باتوں کو ذہن میں رکھا۔ پھر میری ازدواجی زندگی شروع ہو گئی۔ آج آج ہمارے 2 بچے ہیں اور احمد مجھے آج بھی اسی طرح پیار کرتے ہیں جس طرح پہلی رات انہوں نے کیا تھا۔ آج ان سب باتوں کو سوچتی ہوں تو مجھے خود پہ بھی ہنسی آتی ہے کہ میں کتنی نادان اور بیوقوف تھی، لیکن شاید یہی بیوقوفی اور نادانی میری زندگی کو خوبصورت بنا گئی اور اس رشتے کو ہم اور زیادہ مضبوط کر دیا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو اریحا کہانیاں کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیں۔